الصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر اور جہاد میں پھر صلاۃ القصر کا بھی مسئلہ ہے. نماز پڑھنی ہوتی ہے تو نماز کے مسائل بھی اور صلاۃ قصر کے مسائل یہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم چلو سفر کرو زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جناح نہیں. ان تقصروا من الصلاة کہ تم قصر کرو من الصلاة نماز کو قصر کر کے پڑھو. نماز کی کمی بھی ہے. مسافر آدمی نماز عموماً دور کر پڑھتا ہے. اسی طرح جمع بین الصلاة کا حکم ہے، نفل نہیں پڑھے جاتے اور کیفیت میں بھی تخفیف ہوتی ہے. تو یہ سب ہے. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہ قید اغلبی ہے، اتفاقی، یعنی اکثر سفر کے اندر یہ چیزیں ہوتی تھی اس زمانے میں، خوف وغیرہ، خاص طور پر جہادی سفر میں. اگر سفر میں خوف وغیرہ نہ بھی ہو تو بھی یہ حکم اپنی جگہ نافذ ہوگا، اسی پر عمل ہوگا. سفر ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بے شک کافر تمہارے لیے واضح دشمن ہے، تمہارے واضح دشمن ہے. اس لیے بھلے نماز قصر کر کے پڑھنی ہوتی ہے لیکن جہاد ضروری ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور جب آپ ان میں ہوں، نبی علیہ السلام سے کہا جائے فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ بس آپ قائم کریں ان کے لیے نماز. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ چاہیے کہ گروہ کھڑا ہو جائے ان میں سے آپ کے ساتھ. وَلْيَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور لے اپنا اسلحہ بھی. یہ صلاۃ الخوف کے طریقے ایک سے زیادہ ہیں. محمد داؤد صاحب نے لگ بھگ 16 ذکر کیے ہیں اور بھی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے صلاۃ القصر، صلاۃ الخوف کا، کہ جس طرح ممکن ہو بندہ خوف کی حالت میں نماز پڑھے وہ پڑھے گا، تاکہ 2 اور 1 رکعت تک بھی ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک گروہ جو ہے حاکم کے ساتھ رہے، سپہ سالار اور امیر کے ساتھ ہوں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ پس چاہیے کہ گروہ کھڑا ہو ان میں سے آپ کے ساتھ. وَلْيَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ لے اپنا اسلحہ بھی اپنے ہاتھ میں. فَإِذَا سَجَدُوا جب وہ سجدہ کریں فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ چاہیے کہ وہ ہو جائے تمہارے پیچھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور چاہیے کہ پھر آئے دوسرا گروہ. لَمْ يُصَلُّوا جنہیں نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وہ نماز پڑھ لیں. وَلْيَخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ وہ لیں، اختیار کریں اپنا بچاؤ. وَأَسْلِحَتَهُمْ اپنے اسلحہ بھی لیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وجہ یہ ہے کہ کافروں کی چاہت لو تو وہ کہ ایک گروہ دشمن کے سامنے اور ایک نماز پڑھ. یہ مختلف طریقے اس کے ہیں اس طرح. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کچھ اثر مار پڑھی یہاں پھر چلا گیا اگلا گروہ ہے، اس طرح کا بھی انداز ہے یہاں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو تغفلون کہ تم غافل ہو جاؤ. ان کی چاہت ہے کاش کہ تم غافل ہو جاؤ. ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے وامتعتکم اپنے سامان سے. فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ وہ حملہ کریں تم پر ایک ہی دفعہ، تمہارا کام تمام کر دیں. مسند احمد کی 16580 نمبر حدیث ہے، نسائی 1550. صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ نماز آنے لگی ہے، اب یہ نماز کا پڑھیں گے، نماز کا وقت آ رہا ہے ان کا، اور ایسی نماز کہ جو ان کو ان کے بچوں اور بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے، خود کی جان سے محبوب ہے، تو ان پر اس لیے حملہ کریں گے ہم. جبریل آئے اور یہ حکم دیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ صلاۃ الخوف. وہ بھی حیران ہو گئے دوسری روایت میں کہ یہ کیا ہو گیا، انہوں کیسے پتہ چلی. پھر بھی نہ مانے اللہ کے رسول کی بات اور رسول سچا نہ مانے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ اگر کوئی تکلیف من مطر بارش کی صورت میں، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ یا تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ کہ رکھ دو اپنا اسلحہ. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور اپنا بچاؤ حفاظت اسے اختیار کرو.
لو احتیاط سے جیو. ان اللہ ذی الکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینا، رسوا کرنے والا عذاب، یہ رسوا ہوں گے. اور رسوائی کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ نمازوں کے دشمن ہیں، لوگوں کی نمازیں خراب کرتے ہیں، اللہ انہیں ذلیل کرے گا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز جو ہے وہ ادا کرو، قضا ادا کے معنی میں بھی ہو جاتا، ادا کر دو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ رب العالمین کو یاد کرو، قیاما وقعودا. ایک معنی یہ کہ نماز پڑھ چکو تو پھر یہ نہیں کہ نماز میں اللہ دو باہر بندہ جائے پھر وہی کاروبار، وہی دغا بازیاں اور وہی بے دینیاں اور وہ اللہ کو نہ یاد کرنا، اللہ سے غفلت وہ نہ ہو، بلکہ پھر اس کے بعد بھی نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار، اور پھر یہاں کاروبار میں مشغول ہے بندہ تو فاذکروا اللہ قیاما وقعودا، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، ہر طرف ہی ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنا. اور اسی طرح ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم نماز پڑھ چکو اور جب نماز ادا کرو اور حالت خوف ہو تو فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، پھر جس طرح ممکن ہو نماز پڑھنی ہے، اللہ کو یاد کرنا. فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، بس اللہ کو یاد کرو قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں بیٹھے، وعلی جنوبکم پہلو کے بل. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب اطمینان میں آ جاؤ، پھر جب عادت ہو جائے، جنگ وغیرہ نہ رہے، سفر نہ ہو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جو ہے نماز کی اقامت وہی طریقہ جو اللہ نے بتایا، ہر پوری رکعتیں پڑھنی اور اچھے انداز سے پڑھنی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ، بے شک نماز جو کانت علی المؤمنین، مومنوں پر کتابا موقوتا، فرض کی گئی ہے، کتابا موقوتا مقررہ وقتوں میں، اپنے اوقات ہیں. اس لیے بلا وجہ نماز کا جمع کرنا اور ہمیشہ جمع کرنا غلط طریقہ ہے. کبھی کبھار کسی وجہ سے جمع کرنا، وہ نماز کی بارش کی مجبوری بن گئی، ایسی اور صورتحال بعض اوقات بندے کی زندگی میں آ جاتی ہیں، تو اس صورت پھر ظہر اثر مغرب عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے. جمع تقدیم اور رسولی دونوں جائیں، تقدیم رسول اللہ نے خود کیا، ثابت ہے، حنفی اس کے منکر ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، تو اجازت ہے، روایات نے دی ہے، لیکن اس کو روٹین بنا لینا یہ درست نہیں ہے. کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وہ اس حدیث کو پیش کر کے روکتے ہیں کہ جی جمع تقدیم نہیں ہے، یعنی عصر کے وقت زور پڑھ لینا، زور کے وقت عصر پڑھ لینا، کہتے ہیں یہ نہیں ہے، سوری ہے. سوری کا معنی یہ کہ عصر کو آخری وقت میں اور زور کو آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں. جس طرح کہ آج کرنا، اگر مثلا 3:30 بجے نماز داخل ہو رہی ہے نا، 3:30 سے پہلے آپ نے عصر کو زور کو پڑھا، سلام پھیرا، پھر عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، عصر پڑھ لی، وہ کہتے ہیں یہ ہے. اسی طرح مغرب اور عشاء، عصر کے وقت ظہر، زور کے وقت عصر، یا مغرب اور عشاء اسی طرح. یہ بات غلط ہے. دلیل لیتے ہیں اس آیت سے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو بات یہ کہ اس آیت کو رسول اللہ سب سے زیادہ جانتے تھے، اور ان کی روایات بخاری کے اندر موجود ہے کہ نکلے ہیں سفر کے لیے، زور کا وقت ہو گیا، مثلا نکلنے لگے تو زور بھی پڑھی اور عصر بھی پڑھی، تو یہ زور کا ٹائم عصر پڑھی. اسی طرح اگر نکل چکے ہیں سفر کا وقت اور زور کا وقت ہوا نہیں ہے، سفر کو نکل گئے ہیں، تو زور نہیں پڑھنی حتیٰ کہ عصر کا ٹائم ہوا، اترے عصر بھی پڑھی ہے اور اس سے پہلے زور پڑھی ہے، دونوں کو جمع کر دی. تو رسول اللہ نے جمع تقدیم کی ہے، اس آیت کو وہ سب سے بڑھ کر جانتے تھے، تو لہٰذا ہے. ہاں عام حالات میں آیت بالکل درست ہے کہ روٹین نہ بنایا جائے گا، روٹین نہ بنائی جائے کہ ہمیشہ ہی دو نمازیں جمع کی جا رہی ہیں بلا کسی عذر کے، کعوے پیے جا رہے ہیں، چائے چل رہی ہے اور کھانے ہو رہے ہیں، نماز اس لیے لیٹ ہوگی، یہ طریقے نہ ہوں گے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلاۃ نماز جو ہے مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور تم سستی نہ دکھانا ابتغاء القوم، قوم کی تلاش میں، قوم کا پیچھا کرنے میں سستی بھی نہیں دکھانا. ٹھیک ہے عبادات ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن مجاہد بھی ہے بندہ، اور دشمن پر پوری نظر بھی رکھنی ہے. عبادات بھی ہوں گی، جہاد بھی عبادت ہے، وہ بھی ہوگا، اور دشمن کے معاملے میں سستی نہیں کی جائے گی. ولا تہنوا، اللہ یہاں نہیں کہتے ہیں کرنا نہیں، یا تم نے چھوڑنا نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ سستی تک نہیں دکھانی، صحیح تکڑا مقابلہ کرنا ہے دشمن کو، ان کا پیچھا کرنا ہے، ان پر نظر رکھنی ہے. جہاں تک یہ ہے کہ کام مشکل ہے تو کون مشکل، وہ بھی تو کاٹ رہے ہیں. ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اور دکھ اٹھاتے ہو، فإنهم يعلمون، تو وہ بھی تکلیف اور دکھ درد اٹھاتے ہیں، کما تعلمون، جس طرح کہ تم اٹھا رہے ہو، جس طرح کی تکلیفیں تمہیں مل رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں، اسی طرح کی انہیں بھی ملی ہے. وترجون من اللہ، انہی معسکروں کے اندر وہ بھی رہتے ہیں، وہ بھی گھر بار کو چھوڑتے ہیں، مسافریاں کاٹتے ہیں. فرق ضرور ہے، وہ فرق ہی ہے، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہو جو ان کی نہیں ہیں. یہ فرق ہے، اور بہت بڑا فرق ہے.
دیکھو تمہاری نظر اللہ پر پڑتی ہے اور ان کی نہیں پڑتی، تو پھر فرق تو ہونا چاہیے نا بڑا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین خوب جاننے والے اور خوب حکمتوں والے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ اتارا، حق کے لیے اتارا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، وہ جو اللہ دکھاتا آپ کو۔ یہ ہے آیت وہی بات کرتی ہے کہ رسول فیصلے کرے گا، نظام بنایا جائے گا قرآن اور حدیث کو، اس کے ذریعے فیصلے ہوں گے، عدالت کا نظام یہ ہوگا، بما اراک اللہ، توفیق اللہ کی ہوگی، بما اراک اللہ، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو بندہ حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بین الناس بما اراک اللہ، جو اللہ آپ کو دکھائے ہیں قرآن و حدیث، اس کی روشنی میں آپ فیصلے کریں گے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ نہ ہو خیانت کرنے والوں کے لیے خصیمہ، جھگڑنے والے، فیصلے آپ نے کرنے ہیں اور اس میں جس کی غلطی ہے، خائن ہے، اس کا دفاع آپ نے نہیں کرنا، غلط کو غلط کہنا۔ ولا تکن للخائنین خصیما، یہ عام بھی ہے، ایک وکیل اگر یہ سمجھتا ہے کہ اب جس کا کیس مجھے ملا اس غلطی پر ہے، تو اس پر حرام ہے اس کا دفاع کرنا۔ ولا تکن للخائنین خصیما، ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہیں۔ اس لیے بھی ہے کہ فیصلوں کا باب بڑا مشکل باب ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگلے دھوکہ دے جاتے ہیں، اس لیے استغفر اللہ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہنا ہے۔ من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین، حدیث بتاتی ہے کہ جس کو قاضی بنایا گیا وہ چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا، اتنا عظیم ہے عمل، مشکل کام ہے نا۔ ولا تجادل ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون، اور پھر بیمارک اللہ نے یہ بتایا کہ مرضی کے فیصلے نہیں کرنے، جو اللہ اور رسول کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے، غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور آپ نہ جھگڑیں، بحث مباحثہ کریں ان لوگوں کی طرف سے، ان کا وکیل نہ بنیں، ان کا دفاع نہ کریں، یختانون انفسهم، جو خود سے خیانت کرتے ہیں، جنہوں نے خود کو خیانت میں ڈالا ہے، جو غلطی پر ہے ان کا دفاع شفا نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ رب العالمین محبت نہیں فرماتے اس سے، من کان خوانا، جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا۔ چھوٹی خیانتیں بندہ کمزور ہو جاتی ہیں، عمل سے ہوتی ہیں، قول سے ہوتی ہیں، فعل سے ہوتی ہیں، نظر سے ہوتی ہیں، زبان سے ہوتی ہیں، لیکن خوان ہو بندہ، ہمیشہ خیانت کرتا رہے، اس کی عادت ہی خیانت ہو، تو اللہ ایسے بندے سے محبت نہیں فرماتے۔ خوانا اثیما، یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، یہ خائن کی بیماری ہوتی ہے، لوگوں سے چھپتا ہے اللہ سے نہیں۔ یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں من الناس لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے، لوگوں سے حیا نہیں کرتے ہیں، اللہ سے نہیں کرتے۔ وہ معاہم، حالانکہ وہ اللہ ساتھ ہوتا ہے، یعنی حالانکہ لوگ ہر جگہ ساتھ نہیں ہوتے، اللہ ہر جگہ ساتھ ہے، حتیٰ کہ وہ معاہم، اللہ ساتھ ہوتے ہیں، اذ یبیتون، جب وہ رات گزار رہے ہوتے ہیں، ما لا یرضی من القول، ان باتوں کو کرتے ہوئے جو پسندیدہ نہیں، اسے اللہ پسند نہیں کرتا، یا وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ پسند کرتے ہیں۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے نا کہ جس کے خلاف بندہ کوئی منصوبہ بنا رہا ہے چھپ کر، وہی دیکھ رہا ہو بندے کو، یہ ہے وہ معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ اللہ کی جو ناراض کر جو اللہ کو ناراض کر دینے والی باتیں جب ان کے وہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں اور معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ اس وقت ساتھ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ صابر اور حلیم ہے۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو جو وہ کرتے ہیں گھیرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے ابھی اللہ کچھ نہیں کر رہا لیکن بچیں گے بھی یہ نہیں، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اسی طرح وہ جو کر رہے ہیں اللہ کی پوری پوری نظر ہے، احاطہ کیے ہوئے۔ گھیرنا ہوتا ہے محیطہ، احاطہ کرنا ہوتا ہے نا، کہ بندہ بس کسی طرف نکل پھر نہ سکے، پھنس جائے بندہ۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بلی شکار کو پکڑ کے نا، چوہے کو تھوڑا زخمی کر کے چھوڑ دیتی، وہ چھلانگے لگاتا رہتا، یہ دیکھ رہی ہوتی، پتہ ہے کہ اب یہ کیا کرے گا، تو وکان اللہ بما یعملون محیطا، بندہ کدھر بھاگے گا، اللہ نے گھیر رکھا ہے اسے۔ ہاں انتم ہؤلاء، خبردار تم، ہؤلاء وہ لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ان کی طرف سے جھگڑتے ہو دنیا کی زندگی میں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ دفاع کر لیتا جی کسی خائن وغیرہ کا، اللہ فرماتے ہیں کتنا دفاع کرو گے، یہ خائن دنیا میں تم کر لو گے، آخرت میں پھر کون کرے گا ان کا دفاع، پھر بچا سکو گے انہیں، الٹا پھر تمہارے لیے بھی مسئلہ بن جائے، اس لیے احتیاط کرو۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم ان کی طرف سے جھگڑتے ہو دنیا کی زندگی میں،
فمن یجادل اللہ عنہ یوم القیامہ، اللہ کی طرف سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا پھر ان کی طرف سے، پھر کون آئے گا؟ رسول اللہ بھی ہم نے پیچھے بات کی نا بخاری کی 2680 نمبر، فرماتے ہیں اگر میں کسی کو کچھ دوں اس کا حق نہ بنتا ہو تو یہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ ہاں تم اولئک جادلتم فی الحیات الدنیا، تم وہ لوگ ہو کہ تم جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ، بس کون جھگڑے گا اللہ رب العالمین سے، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کی طرف سے وکیل، پھر ان کا وکیل کون بنے گا؟ یہاں تم بچا لو گے وہاں کون بچائے گا، یہاں وکالت کر لو گے وہاں کون وکیل بنے گا؟ ومن یعمل سوءا، اور جو کوئی عمل کرے برا، او یظلم نفسه، یا خود پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پا لے گا غفور الرحیم۔ جو کوئی اس طریقہ سکھائے کہ غلطی ہو گئی ہے، دفاع کے بجائے معافی تلافی، اللہ کے اگر رجوع یہ بہتر رہتا ہے۔ ومن یعمل سوءا، جو کوئی برے عمل کرے، او یظلم نفسه، برا عمل کرے، او یظلم نفسه، خود پر ظلم کرے، یعنی خود پر ظلم کرے کسی اور پر کرے، مطلقاً عمل برا ہو، خود سے تعلق رکھتا ہو کسی اور سے رکھتا ہو، پھر ثم یستغفر اللہ، پھر استغفار کرے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، تو یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو پائے گا غفور الرحیم۔ کل ہم نے تفصیل پڑھی روایات میں، خاص طور پر کہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھے، وضو کرے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ غفر لہ سے بخش دیا جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے یہ والی آیت پڑھی، ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیم۔ کل بخاری کی روایت میں ہم نے پڑھا کہ نماز کا بھی تذکرہ، پھر بندہ نماز پڑھے اور وسوسے اس کے اندر نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھے تو اللہ بخش دیتے ہیں۔ یہ والی روایت جو تھی یہ مسند احمد 147 اور بلکہ صرف 47 نمبر، اور سند اس کی صحیح ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ایک یہ والی آیت ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه، اور ایک یہ والی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جو کل ہم نے پڑھی آیت وہ والی، ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اور کل ہم نے اس رات کا بھی حوالہ دیا سلسلہ صحیحہ کا اور معجم کا، کہ 6 گھڑیوں تک فرشتہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ من توبہ کرے اور من نہ لکھوں، حسن درجے کی حدیث۔ ومن یکسب اثما فانما یکسب علی نفسہ، جو کوئی کمائے گناہ کا کام کرے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، فانما یکسب علی نفسہ، وہ کسب کرے گا اس کا وبال اس کی جان پر ہی، اپنے لیے ہی کرے گا، وان اسأتم فلھا، والی بات۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ رب العالمین علیم ہے، وہ جانتے ہیں کسی کے گناہ اس سے مخفی نہیں ہے، حکیم ہے، جو نظام اس کا چل رہا ہے معافی وغیرہ وغیرہ کا حکیم ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ، ومن یکسب خطیہ، جو کوئی کسب کرے خطا کی بنیاد پر کام کرے، او اثما، یا گناہ کا کام کرے، خطا کرے یا گناہ کرے، اس میں صغیرہ اور کبیرہ کا معنی چھوٹا گناہ کرے بڑا کرے، اور غلطی سے کرے خطیہ، اور اثمن جان بوجھ کر کرے، ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر کسی بری کو تہمت دے، یہ ہوتا ہے بندے نے غلطی کی کسی اور کے نام پھر لگایا جاتا ہے کہ یہ تو فلانے نے کیا جی، ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، یقیناً اس نے لادا اور باندھا اٹھایا بہتان و اثم مبینا، اور بہت واضح گناہ، بہتان بھی اور گناہ بھی، ڈبل جمع کر دی اس انسان نے۔ اور اسی طرح خود بھی، ایک تو گناہ خود کیا وہ گناہ اس کے سر ہے، اور ساتھ اوپر گناہ پر گناہ کسی اور کے سر ڈال دیا، تو بہتانن و اسم مبینہ، خود کا گناہ ہے اور اگلے پر تہمت ہے وہ بھی گناہ۔ ولو، یہ بھی معنی ادھر ہے، ولولا فضل اللہ علیک، اگر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا آپ پر، اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، اس کا لازمی معنی یہ بنتا ہے اگر اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے، باتیں کر کے، ہیلے چل کر، چلاکیاں۔ لہمت طائفہ، اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے، ان یضلوک، آپ کو گمراہ کرے تو وہ کر دیتے آپ کو، لیکن وما یضلون الا انفسہم، اللہ کے رحم نے بچایا۔ سمجھ یہ آتی ہے کہ فیصلوں وغیرہ وغیرہ میں اللہ کی رجوع بڑی ضروری ہوتی ہے، اللہ کا فضل نہ ہو بندہ اصابت نہیں اختیار کر سکتا ہر عمل میں۔ وما یضلون الا انفسہم، گمراہ نہیں کرتے مگر خود کو، ان کی گمراہی ان کے سر ہی ہے۔ وما یضرونک من شیء، آپ کو نقصان کچھ بھی نہ دیں گے، کچھ نہیں دیں گے، اپنی آخرت یہ بگاڑیں گے۔ بندہ جب اچھا ہے، دیندار ہے، پھر تکلیف نہیں ملتی ان کی طرف سے، فتوے نہیں خراب ہوتے، جتنی مرضی اگلے کوشش کر رہے ہیں بگاڑنے کی اور فتویٰ نکالنے کی، بندہ جب متقی پرہیزگار اللہ سے جڑا، توفیق مانگتا ہے اللہ سے، تو انشاءاللہ اگلے نہیں گمراہ کر سکتے، یہ بتاتی ہے۔
وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ، اللہ رب العالمین نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، والحکمت، اور حکمت کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے کتاب اور حکمت دانائی بھی اتاری ہے، بصیرت بھی سے بھی نوازا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ ہم نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہر میدان میں یہ ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم۔ قرآن اگر میڈیکل کے شعبے میں لے جائے تو وہ چیزیں سکھائے گا میڈیکل میں جو میڈیکل نے نہیں پیش کی، وعلمک ما لم تکن تعلم۔ انجینئرنگ کی فیلڈ لے لیں آپ، دنیاوی لے لیں، جہاں بھی قرآن جائے گا نئی چیزیں دے گا، وعلمک ما لم تکن تعلم۔ اور جو بھی قرآن حدیث سے جوڑے گا اسے نئی چیزیں سمجھ آئیں گی، جو نہ کسی استاد سے سنی ہوں گی نہ کسی کتاب میں پڑھی ہوں گی۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیم، اور اللہ رب العالمین کا فضل اللہ پر بہت عظیم ہے، بہت بڑا۔ اللہ کا فضل ہی ہے جو بچاتا ہے، جو کامیابیاں دلاتا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے ان کی بہت ساری سرگوشیوں میں سے، سرگوشیوں میں بہت ساری سرگوشیاں ان کی فالتو جاتی ہیں، کچھ خیر والی ہوتی ہیں۔ کون سی؟ الا من امر، مگر جو وہ حکم دے بصدقۃ، صدقے کا، وہ سرگوشی خیر والی ہوتی ہے۔ آپ کی سرگوشی کرتے ہیں کہ یار فلانے کی یتیم مسکین ہے، غریب ہے، اس کی مدد کرنی ہے یار، اب یہ خیر والی سرگوشی۔ او معروف، یا نیک کام، اس کی سرگوشی آپ کرتے ہیں، خیر کے مشورے چلتے ہیں، چھپ کر چلتے ہیں، حتیٰ کہ تجارت بھی اس کے اندر داخل ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے اصلاح کی بات ہوتی ہے، فلانے ناراض ہے انہیں راضی کرنا ہے آپ، اس کے لیے مجلس بیٹھی ہے، مشورے چل رہے ہیں۔ او اصلاح بین الناس، فَوَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہے کسی کو نقصان سے بچانا، کسی کو فائدہ دینا، یا دونوں چیزیں اللہ نے رکھ دی ہے۔ امر بصدقۃ، یہ فائدہ پہنچانا ہے، اصلاح بین الناس جو ہے یہ نقصان سے ہٹانا، دور کرنا کسی کو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو کوئی یہ کام کرے، جو کوئی یہ کرے، سرگوشیاں شر کی نہیں کرتا، خیر کی سرگوشیاں کر رہا، لیکن بعض اوقات خیر کی سرگوشیاں کی تو جاتی ہیں لیکن نیتیں اچھی نہیں ہوتی، صرف اس لیے جی لوگوں کو راضی کر رہا ہے اور اس کے لیے سرگوشیاں ہو رہی کہ میرا نام بنے، فلانا بہت تکڑا جی، بڑے بڑے ناراض بندے اس نے ٹھیک اور ان کی دوستیاں بنائی ہیں۔ پھر ایسی باتیں شیطان ہے نا، کام عمل کرنے نہیں دے گا، آپ کرنے پر آئیں گے بگاڑ دے گا پھر۔ تو اس لیے فرمایا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا مطلوب ہے اور سرگوشیاں چل رہی ہیں۔ وسوف نؤتیہ اجرا عظیما، قریبا ہم سے نوازیں گے عظیم اجر سے، عظیم اجر سے پھر نوازیں گے۔ ابو داؤد کی 48-56 نمبر روایت، رسول اللہ فرماتے ہیں من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترۃ، کہ جو آدمی ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے جس میں کوئی ذکر و اذکار، کوئی دین خیر کی بات نہ ہوئی، تو قیامت کے دن یہ پھر اس کے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث ہوگی، یہ مجلس پریشانی کا ہوگی۔ اس لیے جس مجلس میں بھی آپ بیٹھیں اور دینی اور دنیاوی ہوں، کچھ دو چار جملے ذکر کے بھی بول دیا کریں، کوئی خیر کی باتیں کر دیا کریں، صرف دنیاوی کاروبار ہی نہ ہو، کوئی خیر نیکی کا معاملہ چلا دیا کریں درمیان میں، تاکہ کل پھر یہ میٹنگ آپ کی جو گھنٹوں پر مشتمل تھی فالتو نہ جائے اور الٹا پھر وبال جان نہ بنے، افسوس کا ذریعہ نہ ہو۔ بیٹھے بیٹھے اگر کچھ نہ ہو دل میں ذکر شروع کر دیا کریں، دعوت دے دیا کرے لوگوں کو، اصل تو وہ ہے۔ اب اصلاح بین الناس میں پھر شریعت نے بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹ دی ہے۔ بخاری کے 26-92 نمبر حدیث میں یہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینوی خیر او یقول خیر، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ سرگوشیاں کرتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات روایت بتاتی ہے کہ جھوٹ تک بولتا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے، لیس الکذاب، یہ جھوٹا نہیں ہے بندہ۔ ایک سے کہتا ہے کہ جی یار وہ فلانا بندہ آپ بڑی تعریف کر رہا تھا، بڑا خیر خواہ آپ کا یار، آپ خواہ مخواہ سے دشمنی کر رہے ہیں، وہ اس کی کچھ مقدار دشمنی کی کم ہو جائے گی، پھر اس کے پاس آتا ہے ایسے بھی یہی بات کرتا ہے۔ اس لیے یہ ینمی ہے نا، ایک کی بات وہاں دوسرے کی یہاں، تو یہ جو ہے جھوٹ نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، جوڑنے کے لیے کام آپ کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد کی 49 اور 19 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں صیام، صلاۃ اور صدقہ اس سے افضل درجے والا عمل نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ کا اصلاح ذات البین، کہ جو آپس میں ناراض ہیں، کینے ہیں جن کے، ان کی اصلاح کرنا، یہ اس سے بھی بڑا عمل ہے صوم و صلاۃ وغیرہ سے۔ صحیح ہے روایت، عمل کیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی، رسول کی بات نہ مانے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
اور وہ پیروی کرے مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر، آمنو کما آمن الناس، صالحین کو جو چھوڑ دے، نولی ما تولا، ہم اسے پھیر دیتے ہیں وہاں جہاں وہ پھر جاتا ہے۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہوتا ہی ہے نا، اصل میں مومن آدمی اللہ کی نگرانی میں رہتا ہے، فإنک بأعیننا والی بات ہوتی ہے۔ جب یہ پٹری سے اترنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ویسے ہی روک دیتے ہیں، بعض اوقات تک چھوٹی موٹی سزا دے کر روک دیتے ہیں، فل ہلاکت کی طرف نہیں جانے دیتے، اس بچے کی طرح جسے والد صاحب مارتے ہیں جب وہ غلط کرے تاکہ زیادہ نہ خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، ہلکا پھلکا عذاب دیا تاکہ یہ گزارا کرے، آگے نہ بڑھے۔ لیکن جو آدمی نا اس لیول کا ہو جائے کہ بس اللہ اور رسول کی مخالفت، منہ پھیر دیا، مومنوں سے دور رہا، کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے مومنوں وغیرہ سے، اللہ پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک آپ ہے نا، مثلا اپنے بچے کو تو مارتے ہیں ڈانٹتے ہیں جب وہ غلط کرے، پرایا کرے جانے دو یار مجھے کیا ہے اس کا، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، اللہ پھر چھوڑ دیتے ہیں، اسے پھیرتے ہیں جہاں وہ پھرتا ہے۔ جس آگ کو وہ ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہیں، بڑھنے دیا جائے۔ جس ہلاکت کے گڑھے میں یہ چھلانگ لگاتا ہے اللہ کہتا ہے جانے دو، نولیہ ما تولی۔ لیکن یہاں ما تولی، جہاں وہ خود پھرتا ہے، اللہ زیادتی نہیں کرتے، اللہ نے صرف اس کی بدبختی کی بنا سے چھوڑا ہوتا ہے، باقی یہ جہاں پھر خود رہا ہوتا ہے، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، سے پھریا ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ پھر تو جاتا ہے اور ایک راستے سے ہٹ گیا ہے، لیکن یہ کہ ہلاکت سے پھر بھی بچ جاتا ہے، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم۔ یہ بھی نہیں ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کسی بیٹے سے ناراض ہو گئے مثلا، چھوڑ دیا آپ نے کہ چھوڑو جو کرتا ہے کرنے دو، چھوڑ دیتے ہیں بس، حتیٰ کہ پھر آپ سزا بھی اسے نہیں دیتے اور جی پھر اپنی زندگی اس کی ہو جاتی۔ تو کہیں یہ تو نہیں تھا کہ اللہ نے نولیہ ما تولی کر دیا، اب کوئی پوچھ کچھ ان سے نہ ہوگی، یہ بیلگامیاں ہوں گی، جو مرضی یہ کرتے رہے، ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، ہم جنت میں جہنم میں داخل کریں گے اسے۔ یہ نصلی یہ عام دخول نہیں ہے، دخلہ اور سلام میں فرق ہے، یہ وہ آگ کا ہے اور سخت قسم کا دخول اسے کہا جاتا ہے۔ ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ رب العالمین جو بخشتے نہیں ہیں، بخشیں گے نہیں اس بندے کو، اللہ تعالیٰ بخشتے نہیں ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اس گناہ کو ان یشرک بہ، اس کے ساتھ شریک کیا جائے، کسے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات بلاغت کے قانون ہے، ایک چیز کو نہیں ذکر کیا جاتا تاکہ ہر طرف ذہن جائے بندے کا، اطلاق، اب آپ اطلاق میں پڑھ سکتے ہیں، مفعول نہیں ذکر، فلانی چیز نہیں ذکر، تاکہ اطلاق ہو۔ اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا، کس کو کیا، جو بھی چیز تھی اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ اسے نہیں بخشتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخش دیتے ہیں اس کے علاوہ جو کہ لمن یشاء، اس کے لیے چاہیں، اس کے علاوہ گناہ اس کے چاہیں بخش دیں۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ، جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، یقیناً وہ گمراہ ہوا دور کا گمراہ، دور کی گمراہی میں وہ پڑ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جس نے شرک کیا وہ آسمان سے گرا، آسمان سے گرے، اس کی کیا حالت ہوگی بندے کی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور صرف یہ نہیں، اس کے بعد پھر پرندے آ گئے، اس کے گوشت کو نوچا اور کہیں دور دراز پھینک دیا، یہ حالت ہوتی ہے۔ یدعون من دونی الا اناثا، شرک پر ردا، مسلم معاشرے میں شرک بالکل نہ ہو۔ یدعون من دونی الا اناثا، یہ نہیں پکارتے اس اللہ کو چھوڑ کر، الا اناثا، مگر مؤنث کوئی۔ ان کے بت اگر اکثر آپ دیکھیں، یا ان نے پیرنیاں بنائی ہوتی ہیں، مؤنث بٹھائی ہوتی ہیں، یا ان کے بتوں کے نام آپ دیکھیں تو اکثر مؤنث ہی ہوتے ہیں، لات، منات وغیرہ اس طرح کے۔ اسی طرح اناسا یہ میت کے معنی میں بھی ہے، کیونکہ مؤنث جو ہوتی ہے وہ بے طاقت جس کو ہے، طاقت کم رکھتی ہوتی ہے نا، صنف نازک کہا جاتا ہے۔ تو کہ انہوں نے مردوں کو جو ہے، وہ دوسرا معنی پھر یہ ہوگا، انہوں نے مردوں کو اللہ کا شریک بنا، انہیں پکارتے ہیں، زندوں کو پکارا جاتا ہے، مردوں کو پکار رہے ہیں۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اناس کا اطلاق بعض اوقات مردے پر بھی ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا ہم سست آدمی کو مردہ کہہ دیتے ہیں، یا تو مرا یار، مطلب سست ہے۔ اسی طرح عربی میں بعض اوقات کسی کو میت کہنے کے لیے مؤنث کہہ رہے تھے کہ مطلب کمزور ہے، عورت کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، وہ حرکت نہیں ہے جیسے مرد کے اندر ہوتی ہے، وہ نہیں۔ الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا، اور وہ نہیں پکارتے مگر شیطان مریدا کو، سرکش شیطان۔ یہ دراصل یہ ہے، یہ جو بت فلانا پیر، اس کے پیچھے شیطان بیٹھا، یہ دراصل اس شیطان کا پجاری ہے بندہ۔ ہر دیکھیں نا، جس طرح کہ ہر عالم ربانی اور اچھا بندہ جو اللہ رسول کی طرف بلانے والا ہو، اس سے جڑنا رحمان سے جڑنا ہوتا ہے،
اور وہ اللہ سے جوڑتا ہے. پیچھے بات گزری ہے نا، مکان البشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ، اس آیت میں ہر اچھا آدمی اللہ سے جوڑتا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ ہے، رحمان ہے. اور ہر بری چیز وہ شیطان سے جوڑتی ہے، اور پیچھے اس کے شیطان ہوتے ہیں. اس لیے دراصل شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو ہی. لعنہ اللہ، اس پر اللہ نے لعنت کی ہے. اصل منبع ان کا شیطان ہے، اور شیطان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ملعون ہے، کہ ملعون کی بندگی کر رہے ہیں. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. وقال، کہا شیطان نے پھر، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، ضرور میں بناؤں گا تیرے بندوں میں سے بعض کو، نصیب نے حصے کو، مفروضہ مقرر کیا ہوا، انہیں پکڑوں گا، لوں گا، اپنی جکڑ میں لوں گا، تباہ کروں گا، برباد کروں گا، جہنم وارد کروں گا. یعنی اللہ سمجھا رہے ہیں کہ تم شیطان کی پوجا کر رہے ہو، اور شیطان کوئی اچھا بندہ نہیں، اچھی چیز نہیں ہے. اس کی یہ قسم ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، اور تم اس کا شکار ہو رہے ہو. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَنِ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوهُ نصیبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا. یہ لام قسم، اور جب نون آ جائے اس میں قسم کا معنی پایا جاتا ہے نا، لام تاکید اور نون تاکید کا، وہ کہ قسم ہے، یہاں قسم کھائیے کہ میں نے گمراہ کروں گا، ضرور میں انہیں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں امیدیں اور آرزویں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، ضرور میں حکم دوں گا. فَلْيُبَتِّكُنَّ، چاہیے کہ وہ کاٹیں، یعنی پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ کاٹیں گے آذان الانعام، جانوروں کے کان کاٹیں گے. آج کل یہ چیز چل رہی ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، ضرور میں انہیں حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، چاہیے کہ وہ، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں ضرور جو ہے وہ تبدیلی لائیں گے. اللہ کی تخلیق یہ بدلیں گے. یہ شیطان کی راہیں نا، توبے سے دور کرے گا، اسلام میں تاخیر کروائے گا، لمبی لمبی امیدیں دلوائے گا، اور غلط تصریف اور تفعیل کروائے گا، خود سے نظام بنوائے گا. جانوروں میں تقسیمات چلیں گی، یہ فلاں بت کے نام ہے، فلاں پیر کے نام ہے، یہ چیزیں ہوں گی، اور آذان کاٹے جائیں گے، مسئلے ہوں گے، یہ سب ان کی طرف سے چلیں گے. تغییر خلق اللہ کا بس وسیع مفہوم ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تغییر خلق اللہ میں بخاری کی روایت ہے نا، اس کے اندر بالکل اس طرح کی بات ہے. 1359 نمبر، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ صحیح مسلمان پیدا ہوتا ہے فطرت اسلامیہ پر. پھر ماحول اور معاشرہ اور لوگ جو اس کو بگاڑ دیتے ہیں، یہودی عیسائی بنا دیتے ہیں. پھر رسول اللہ نے مثال، جس طرح کہ جانور ٹھیک پیدا ہوتا ہے، اگلے پھر کان شان کاٹتے ہیں، اس کے اندر مسائل پیدا کر دیتے ہیں. یہ شیطان کرواتا ہے. تو جتنا بھی پھر اس سے ہٹ کر معاملہ ہے، اللہ کی تخلیق کے اندر کمی بیشی یہ بالکل ناجائز ہے. تغیر لخلق اللہ میں یہ بات آتی ہے. بخاری کی 86 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہے. نے پہلے اشارہ کیا اس کی طرف کہ اللہ نے لعنت کی ہے واشمات پر، جو داغ وغیرہ لگواتی ہیں، لگواتی ہیں کسی اور سے، کسی اور کا لال لگاتی ہیں، خود لگاتی ہیں. مطلب 7 پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. جو بال شال پلکے شلکے چھوٹی کر رہی ہیں، آگے پیچھے سیٹنگ اس طرح بنا رہی ہیں، اسی طرح دانتوں میں فاصلہ لا رہی ہیں، تو یہ جو ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی بات ہے نا. تو یہ بات پھر وہ جو ام یعقوب نامی عورت تھی اس کو پہنچی. انہوں نے کہا کہ قرآن میں تو یہ نہیں ہے. کہا کہ جی قرآن کو آپ نے اگر پڑھا ہوتا آپ پا لیتے. قرآن میں یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، ان پر لعنت ہے. حتیٰ کہ اس کے اندر یہ بلا وجہ خسی کرنا جانوروں وغیرہ کا یہ بھی داخل ہو جاتا ہے، اور نسبوں کو بدلنا اس کے اندر آ جاتا ہے. عورتوں کا مشابہت اختیار کرنا مردوں کی اس کے اندر آ جاتا ہے، اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کر دینا اس کے اندر آ جاتا ہے. اور اللہ نے جسے حلال کی اسے حرام کرنا، حرام کو حلال سمجھنا، یہ اس کے اندر آ جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض نے داڑھی کا شیو کرنا تک اس کے اندر داخل کیا کہ اللہ کی تخلیق یہ کہ یہ آئے اور بندہ نہیں چھوڑ رہا. یہ شیطانی راہیں ساری. فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، پر جو بنائے شیطان کو ولی، من دون اللہ کو چھوڑ کر، جو شیطان کو لے اور رحمان کو چھوڑ دے، فقط خسر خسرانا مبینا، یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، وہ خسارے میں پڑا، واضح خسارے میں پڑ گیا. جس کی دوستی شیطان سے ہوگی اللہ کو چھوڑ کر، وہی والی بات ہے نا، یضل ویہدی الی عذاب السعیر، گمراہ کرے گا اور جہنم لے کر جائے گا. اور رحمان جو ہے جنت، وعد اللہ قصد السبیل، اللہ نے پھر سیدھی راہ دکھانی ہوتی ہے، جنت لے کے جانا ہوتا. یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا، یہ شیطان کی کا طریقہ، یعدہم وعدے کرتا ہے ان سے، ویمنیہم امیدیں دلاتا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں ہے شیطان کے وعدے مگر دھوکہ ہی ہے.
اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون محیصا، وہ نہیں پائیں گے اس سے کوئی خلاصی اور بھاگنے کی جگہ۔ بعض اوقات بندے پر مصیبت آتی ہے، بندہ بھاگ جاتا، وہاں پھر یہ نہ ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے انہوں نے اعمال کیے، سندخلہم جنات، قریب انہیں داخل کریں گے جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات کرنے میں، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، پیچھے گزرا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، باتوں سے بات نہیں بننی، یہ آیت یہ کہتی ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم نے، لیکن شیطان نے آرزویں دلانی ہے نا، اور بندے کی آرزویں بن گئی ہے کہ جی ہم یہودی، ہم عیسائی، ہم فلاں ہی جنت جائیں گے، یا جی ہمارا فلانا فرقہ ہی جنتی ہے۔ اس سے بات نہیں بننی، بلکہ دلیل اور عمل چاہیے، عمل یہ کہتی ہے۔ لیس بامانیکم، نہیں ہے تمہاری خواہشات کے مطابق معاملہ، نہیں ہے تمہاری خواہشات پر، یعنی خواہش ہو تمہاری اور جنت ملے، اور تم خود سے عقیدہ ایجاد کرو اور جنت کا، یہ نہیں ہوگا۔ لیس بامانیکم، نہیں ہے یعنی مدار، بامانیکم تمہاری خواہشات پر مدار نہیں ہے جنت کا، ولا مانی اہل کتاب، نہیں اہل کتاب کی امانی اور خواہشات پر جنت کا دار و مدار ہے وہ ملے، بلکہ عمل، من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا عمل کرے گا اسے بدلہ ملے گا، جو برا عمل کرے وہ جہنم جائے گا، جو اچھا کرے وہ جنت جائے گا۔ عمل سے یہ دین دنیا دونوں ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، والی بات، من یعمل سوءا یجز بہ، بدلہ دیا جائے گا، قانون یہی ہے، برا عمل بدلہ ملے گا، اللہ پھر رحیم ہے، بخش بھی دیتے ہیں۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ ولیا کوئی دوست، ولا نصیرا نہ کوئی مددگار پائے گا، کوئی بچانے والا پہلے یا بعد میں، اپنا بچانے والا، پرائے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، تفسیر گزر چکی ہے ولی ولا نصیرا کی، یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، ایسا کافر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پائے گا۔ اشارہ ہوتا ہے کہ ایک ہی اللہ بچاؤ کی جگہ اس سے جڑ جا تاکہ تجھے نجات ملے، کہ مددگار تیرا ہو، ورنہ شیطان تجھے نہیں بچا سکتا۔ کسی سے آپ کہتے ہیں نا، آپ وہ کہتے ہیں میں فلانے کے ساتھ ہوں، آپ کہتے ہیں فلانا نہیں بچا سکتا یار، وہ میں ہی ہوں جو صرف بچاتا ہوں، مانا ہے کہ بس جڑے مجھ سے۔ ومن یعمل من الصالحات، وہ برے جن کے عمل ہیں وہ جہنم، وہ جنت نہیں جائیں گے، ارضوں سے نہیں جانا بندے نے، اور جن کے اچھے عمل ہیں وہ جنت جائیں گے۔ ومن یعمل من الصالحات، جو کوئی عمل کرے من الصالحات، نیک لوگوں میں سے، نیک اعمال میں سے کرے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا مؤنث ہو، جو بھی نیک عمل کرے صالحات میں سے ہو، وہ ذکر ہو یا مؤنث ہو، لیکن وہ مؤمن اس حال میں کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو۔ ایمان کے بغیر عمل کو فائدہ نہیں ہے، بات ہم نے کی تھی، کلی طور پر جنت نہیں مل سکتی۔ ایمان بندہ لایا، صحیح ایمان، نفاق زدہ ایمان نہیں، کفر والا ایمان نہیں، صحیح ایمان، اور ساتھ پھر عمل اس نے جوڑ دیے، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اولئک يدخلون الجنہ، یہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، جنت جائیں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، ومن یعمل من الصالحات، من، تو یہ ہے فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا، جنت یہ داخل ہوں گے، ولا یظلمون، ظلم نہ کیے جائیں گے، نقیرا کھجور کی گٹھلی کے داغ کے برابر۔ ومن احسن دینا ممن اسلم، اور جو کوئی، ومن احسن، اور کون زیادہ حسین ہے، دین کے اعتبار سے، کس کا دین اچھا اور اعلیٰ ہو سکتا ہے، ممن، اس بندے سے، اسلم وجہہ، جو تابعدار کر دے، تابع کر دے، جھکا دے اپنا چہرہ للہ، اللہ کے آگے، اور وہ محسن، اس حال میں کہ وہ محسن، ہم نے بات کی تھی ابن کثیر رحمہ اللہ کی، کہ یہاں اخلاص ذکر ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت، منہج نبوی، یہ ذکر ہے۔ اسلم وجہہ، یہ اخلاص ہو گیا، وہ محسن، یہ پھر طریقہ رسول اللہ کا، اخلاص اس بھی انسان میں ہوگا اور ساتھ رسول اللہ کا طریقہ ہوگا تو یہی کامیاب ہے۔ ومن احسن، کون زیادہ حسین ہو سکتا ہے دین کے اعتبار سے، اس بندے سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے، یعنی جنتی دین یہ ہے، جنت والا جو جنت لے کر جائے، ممن، اس بندے سے، اسلم، جو تابع کر دے، وجہ، اپنے چہرہ للہ، اللہ کے آگے، اللہ کا تابع بنا دے، جھکا دے، وہ محسن، اس حال میں کہ وہ محسن بھی ہو، احسان کی صفت اس میں پائی جاتی ہو، اور رسول اللہ کا طریقہ ہو۔ ظاہر ہے نا، احسان تب بھی ممکن ہے بندے کی زندگی میں، اور اچھا عمل تب بھی ممکن ہے جب وہ رسول اللہ کے طریقے کو اپنائے گا۔ احسن حدیث ہے، کتاب اللہ والی بات ہے نا، سب سے اچھی بات اللہ اور رسول کی، جو اسے لے گا اس پر چلے گا وہی محسن بنے گا۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ پیروی کرے ملت ابراہیم کی، حنیفاً، جو یکسو تھے، اس کی پیروی کرے، یس ابراہیم کی طرح یکسویت پیدا کرے اور اس راہ چلے گا، یہ منہج
سلف بھی اس کے اندر داخل ہو گیا، اچھوں کی راہ، منام علیہم کی راہ چلے گا، وہ کہ تینوں چیزیں یہاں آ گئی ہے، اخلاص ہے اور رسول اللہ کا طریقہ ہے، سنت ہے، اور پلس یہ ہے کہ منہج سلف ہے۔ تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیل، اللہ رب العالمین نے بنایا ابراہیم کو خلیلاً، دوست۔ خلیل وہ جو بس آپ کے خالی دل میں وہی رہ رہا ہو، کوئی اور نہ ہو اس کے علاوہ، بہت جگری دوست اور بہت محبوب دوست، کوئی اسے خلیل کہتے ہیں، یہ عام دوست نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرشتہ نے فرمایا تھا نا لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر کسی کو میں نے خلیل بنانا ہوتا نا، یہ خلت کا درجہ کسی کو دینا ہوتا ابو بکر کو میں دیتا، لیکن میں نے اپنے رب کو بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں جو زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہے اللہ رب العالمین ہر چیز کا احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا، کوئی چیز اس کی پکڑ سے خارج نہیں ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجیے اللہ رب العالمین تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، مضبوط حکم دیتے ہیں، یفتیکم، اللہ تمہیں مضبوط حکم کرتے ہیں، عورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، ان کی میراث وغیرہ یہ چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجیے اللہ رب العالمین تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، مضبوط حکم کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ اللہ نے عورتوں کا کتنا دفاع کیا، اللہ ان کے بارے میں تمہیں مضبوط حکم دیتے ہیں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، یعنی حکم دیتے ہیں اس آیت میں جو آنے لگا ہے، یہ معنی اللہ تمہیں ان کے بارے میں مضبوط حکم دیتے ہیں، یعنی یہ والا آنے والا مذکورہ حکم تمہیں دینے لگے ہیں۔ اور اسی طرح وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے فی الکتاب، کتاب میں، یعنی جس کی تلاوت تم پر کی جاتی ہے کتاب میں، یعنی یہ قرآن کا طریقہ ہے، قرآن بعض اوقات اپنے حوالے خود دے رہا ہوتا ہے، چونکہ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے نا ان کے بارے میں، تو اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، کہ جو یتیموں کے بارے میں تم پر تلاوت کی گئی ہے اور کی جاتی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ یعنی تم عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہو، اللہ کچھ یہاں بھی بتانے لگے ہیں اور کچھ پہلے ذکر کر چکے ہیں، یعنی اس کا خلاصہ اس طرح کا بنتا ہے۔ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، وہ یتیم عورتیں، عورت بعد میں بنی ہے، شروع میں بچی ہوتی ہے نا۔ اللَّاتِي، وہ لا تُؤْتُونَهُنَّ، جو تم دیتے نہیں ہو، ما وہ کتب لہن، جو ان کے لیے حق مہر مقرر کیا گیا تھا، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم رغبت رکھتے ہو ان تنکحوهن، ان سے نکاح کرنے کی، حق مہر دینے پر راضی نہیں ہو، لیکن اچھی ہے اور اپنے پرورش میں ہے بچی، خود ہی نکاح کیا اس سے اور حق مہر اسے نہ دیا، کم دیا۔ یہ ہے صحیح بخاری کی 2494 نمبر حدیث میں یہی کچھ ہے، عائشہ فرماتی ہیں، یہ وضاحت کرتی ہیں کہ ایک بچی ہے کسی کی پرورش میں ہے مثلا، اور حسین و جمیل ہے، یہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے اس سے، نکاح کر لیتا ہے، حق مہر پورا نہیں دیتا، اور بعض اوقات آگے بھی بات آ رہی ہے، ہوتا یہ تھا کہ پرورش میں ہے بچی، شکل و صورت نہیں اچھی لگتی، اگر خود نکاح کرے گا یا اپنے کسی سے کروائے گا تو نکاح کے لائق اور قابل نہیں ہے، اور اگر کسی اور کو دے گا تو پھر اس کی میراث وہاں جائے گی، میراث بھی لینی ہے اس کی، لہٰذا بس درمیان میں لٹکائی رکھا، یا یہ ہے کہ بس صرف اس مال وغیرہ کی وجہ سے نکاح کے حقوق نہیں پورے کیے جا رہے، تو اللہ نے دونوں سے منع کیا کہ نہیں، اگر نکاح کا ارادہ ہے تو پورا حق مہر دینا، ٹھیک ہے ممنوع نہیں ہے، لیکن حقوق جب پورے کیے جائیں گے تب نکاح ممکن ہے اور جائز ہے تیرے لیے، وگرنہ نہیں۔ تو یہ ہے وما یتلی علیکم، جو تلاوت کی جاتی ہے تم پر فی الکتاب، کتاب میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، فی یتامی النساء، اور یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی وہ لا تؤتونہن، جنہیں تم نہ دو، ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا حق مہر، میراث بھی اس میں داخل ہے، ما کتب لہن حق میراث بھی بعد میں شامل کی ہے۔ وترغبون، تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوهن، ان سے نکاح کرنے کی، کہ ان سے نکاح کرو، والمستضعفین من الولدان، اسی طرح اس کا تعلق پیچھے سے ہے، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں ان ضعیف بچوں کے بارے میں بھی کہ ان سے زیادتی نہیں کرنی، ان کا جو مال ہے انہیں پورا دینا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، اسی طرح اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں مضبوط، ان تقوموا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر، یتیموں سے انصاف کو سلوک کرو، ان کا مال نہیں ہڑپ کرنا، پیچھے وَبِدَارًا یکبروا بات گزر چکی ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، وَمَا تَفْعَلُوا، پھر یہ ہے کہ جو بھی تم اچھائی کرو گے اللہ تمہیں بدلہ دیں گے، اچھی نیت رکھو، احتساب کی نیت رکھو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم کام کرو خیر کے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بے شک اللہ رب العالمین اسے خوب جاننے والے ہیں، اللہ کی نظر میں ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، یہاں زوجین کی اصلاح کی بات پھر شروع ہوگی۔ فرق یہ ہے، پیچھے بھی بات گزری ہے، پیچھے یہ تھا کہ عورت کی غلطی تھی، مرد ٹھیک تھا،
اصول بتائے کہ یہ اصلاح کے طریقے ہوں گے. یہاں اس کے الٹ ہے، یا اگر مرد سے کچھ مسائل ہوں تو اس کا مسئلہ. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاون سے، نشوزن نافرمانی کی، بد اخلاقی کی، ظلم زیادتی کا ڈر ہو کہ خاون یہ کرے گا، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کریں. اور عورت کو خوف خطرہ لاحق ہوا کہ زیادتی ہوگی تو صلح کی راہیں ڈھونڈ لیں. ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے. بخاری کی روایت ہے 4601، عائشہ فرماتی ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ ایک عورت کسی کی نکاح میں ہوتی تھی اور کچھ زیادہ دل نہیں لگتا تھا، کچھ زیادہ تعلق نہیں قائم ہوتا تھا. بیوی کو پھر خطرہ ہوتا کہ مجھے طلاق نہ مل جائے، تو پھر اسے وہ کہہ دیتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، اگر آپ کو کچھ میرے حقوق میں کمی کرنا. جس طرح ہے نا ام سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا دن جو عائشہ کو دے دیا تھا. جب خوف لاحق ہوا کہ مجھے طلاق نہ مل جائے رسول اللہ کی جانب سے، بوڑھی ہو گئی، حد درجہ وہ بوڑھی ہو گئی، تو اس وقت پھر انہوں نے یہ کیا تھا. یہ ہے ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں صلح کریں. والصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے. ہم نے بات کی تھی پہلے کہ ایسے جملے ہیں نا جو چوکوں چوراہوں پر لگائے جائیں، والصلح خیر، صلح ہی بہتری ہے. جس نظام کے اندر صلح نہیں ہے وہ ناقص نظام ہے. جس خاندانی تعلق میں، میاں بیوی کے تعلق میں صلح نہ ہو، صفائی نہ ہو، درگزریاں نہ ہو، وہ چل نہیں سکتا. والصلح خیر، صلح میں ہی خیر ہے. وحضرت النفس الشح، اور حاضر رکھا گیا نفسوں میں شح اور بخل کو. نفس ہیں بخیل ہیں، ان کے اندر یہ بیماری رکھی گئی ہے، اور یہ پھر اس سے بچنا ضروری ہے. مسلم کی 2578 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں واتقوا الشح، شح سے بچنا ہے. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کہ تم سے پہلے لوگوں کو شح نہیں ہلاک کیا. شح نے ان کو ابارا لوگوں کے خون بہانے پر اور حرام کو حلال جاننے پر انہیں ابارا ہے. اور مسند احمد کی 96 اور 93 نمبر حدیث ہے کہ شح اور ایمان کسی مومن، کسی مسلمان کا دل میں نہیں جمع ہو سکتے، یعنی یا ایمان ہوگا یا شح ہوگا. تو یہ عظیم گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. شح میں پھر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اتنے بخیل ہیں نا کہ خود تو مثلا ایک بندہ خیر نہیں پہنچا رہا، کسی اور کی خیر بھی نہیں اچھی لگتی. بخل کا اعلیٰ درجہ شح کہلاتا ہے. یہ کہیے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، تو یہ ہے اگر اس طرح بنیں گے، احسان ہو اور تقوی ہو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک وہ عمل جو تم کرتے ہو اللہ رب العالمین سے خوب خبردار ہے، اللہ کی پوری نظر ہے اس پر. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ہرگز تمہاری یہ طاقت نہیں ہے کہ تم عدل کر سکو بین النساء، عورتوں کے درمیان. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تمہیں اس کی لالچ ہو، تمہاری سوچ ہے بھی کرنے کی پھر بھی نہ کر سکو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لہٰذا تم سوچ سمجھ کر بھی، محنت کر کے بھی اور ارادہ کر کے بھی اچھا انصاف، مکمل انصاف نہیں کر سکتے. لیکن کرنا کیا کہ درمیانہ تو چلو کم از کم نا. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایک طرف میلان پیدا ہو جائے اور ایک کو جو ہے معلقہ، لٹکا ہوا چھوڑ دیے، جو نہ آسمان پر ہے نہ زمین میں ہے، درمیان میں لٹک رہی ہے نا، نہ آپ کی بیوی ہے نہ پرائی ہے. یہ حالت ہے کالمعلقہ، یہ نہیں کرنا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العالمین جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. اس آیت کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. بیویاں کسی کی ایک سے زیادہ ہیں، انصاف نہیں کرتا، اور کہتا ہے جی دیکھیں اللہ نے کہا کہ انصاف نہیں کر سکتے. نہیں، غلط نہ سمجھیے، اللہ کی باتوں کو غلط نہ استعمال کریں. معنی یہ ہے، رسول اللہ کی اپنی زندگی اس کی شاہد ہے کہ انصاف بندہ ظاہری بھرپور کرے گا، بھرپور انصاف، جو کپڑے وہاں وہ یہاں، جو کھانا وہاں وہ یہاں، مکمل انصاف ہوگا. ہاں باوجود اس کے انسان کی طاقت انصاف کی نہیں ہوتی نا. حتیٰ کہ اگر آپ نے مثلا 2 بیویاں ہیں اور 2 درجن مالٹے لاتے ہیں، 1 درجن ایک کو، اگلا درجن دوسرے کو دیا آپ نے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سیم یا برابر ہوں گے، کوالٹی برابر ہوں گی، مٹھاس برابر ہوگی ان کی، ایک طرح کی ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگا، فرق ضرور ہوگا. انسان کوشش کر کے بھی فل انصاف نہیں کر سکتا ہوتا. یہ ہے معنی، یہ نہیں ہے کہ بندہ پھر اس آیت کو لے اور ظلم زیادتیاں شروع کر دیں. انصاف عدل بندہ حد تک. اور اسی طرح اس کا تعلق دل سے کچھ ہے، دل کا میلان اگر رسول اللہ کا عائشہ سے کچھ زیادہ ہے تو یہ اس طرح کی بات. ہاں وہ الگ بات ہے کہ دل کے میلان پر بھی انسان کی کچھ گرفت ہوتی ہے. آپ جس سے محبت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، دشمنی کرنا چاہیں دشمنی بھی کر سکتے ہوتے ہیں. یا نہیں کہ جی ایک طرف دل مائل ہو گیا اور اگلے کو چھوڑ ہی دیو، فل یہاں چل رہے ہیں، یہ پھر ظلم اور زیادتی ہے.
یہ ظلم اور زیادتی ہے، انصاف حتی الوسع۔ عائشہ کی پھر ایک بات اور سمجھیے کہ ایک دفعہ ازواج مطہرات نے آ کر رسول اللہ سے یہ شکایت لگائی، ام سلمہ کو بھیجا، پھر فاطمہ کو بھیجا، بخاری کی روایات ہے کہ جی آپ ان سے کہیں کہ ایک بات کی شارٹلی ہم بات کریں۔ تو اس وقت پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا یعنی عائشہ وہ ہے کہ جب میں کسی اور عورت کا کپڑا لوں تو مجھ پر وہی نہیں آتی، کسی اور کے لحاف میں مجھ پر وہی نہیں آتی، عائشہ کے لحاف میں آتی ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ عائشہ کا فرق میں کیوں نہ کروں کہ اللہ نے فرق کیا عائشہ کا، عائشہ کی تفریق یہ اللہ کی سنت ہے۔ یعنی وہ ایک عائشہ کی کوالٹی کچھ ایسی ہے کہ اب ان کوالٹیوں کا تقاضا ہے کہ ان کو ایک خاص شان دی جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں؟ معنی یہ ہے کہ عائشہ کا حق عام عورتوں سے کچھ زیادہ ہے، حق تو ادا کرنا رسول اللہ نے، اس لیے جو کچھ تفریق نظر آئی وہ اس انداز سے۔ یعنی اگر ایک عورت ہے جو حد درجے دیندار ہے اور زیادہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم والی ہے نا، تو ظاہر ہے اس کے مطابق اسے آپ عزت دیں گے۔ دوسرے میں اتنی وہ کوالٹی نہیں پائی جاتی، وہ ایمان نہیں ہے، وہ تقوی نہیں ہے، اسے اس کے مطابق چلایا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جی بس آپ بہانہ یہ بنائیں کہ دل جو ہے اس کا معاملہ کسی اور کے ہاتھ ہے، لہٰذا فل میلان ہو اور دوسرے کو کل معلقہ چھوڑ دیا۔ نہ ظاہری تقسیم میں کل معلقہ چھوڑنا ہے، نہ دل کی محبت میں کل معلقہ چھوڑنا ہے، کم از کم درمیان کے معاملات جو ہیں وہ چلیں گے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا، یہاں بات تھی نا کہ اختلاف پڑ گیا خاوند اور بیوی کا، اگر یہ طریقے چل گئے صلح صفائی سے معاملہ حل ہو گیا بہت اچھی بات، نہیں تو وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر ان دونوں کی تفریق کا معاملہ ہو جائے، جدائیاں ہو جائے، پیچھے بھی بیان کیا نا، دیکھیں یہ آیت یہاں رکھی ہے وہاں نہیں رکھی، وجہ یہ ہے یہ آخر میں بات آ گئی ہے، وہ کہ اس آیت کا تعلق وہاں سے بھی یہاں سے بھی ہے۔ میاں بیوی کا مسئلہ بن گیا، بیوی کی خرابی ہے یا خاون کی ہے، انہوں نے کوشش کی بات نہ بن سکی اور آخر بات جدائی کو ہی آ جاتی ہے، طلاق کو ہی، اور حکمت نظر آتی ہے کہ اسی میں خیر نظر آتی ہے کہ طلاق دے دی جائے تو وہیں یتفرق، اگر وہ جدا ہو جائیں، جدائی اختیار کر لیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ رب العالمین جو غنی کر دیں گے ہر ایک کو اپنی وسعت سے۔ وکان اللہ واسعا حکیما، بے شک اللہ رب العالمین وسیع ہے، بہت وسیع ہے، ہر جگہ اس کی بادشاہت ہے، حکیم بھی ہے اللہ رب العالمین، حکیم ہے، حکمتوں بھرے اس کے فیصلے ہیں، تو لہٰذا بندہ ظلم زیادتی نہیں کرے گا اگر ایک سے زیادہ کی بات ہو۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے 1141 نمبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی انسان کی دو بیوی ہوں اور پھر عدل نہ کرے ان کے درمیان، اس میں دو بھی داخل دو سے زیادہ بھی داخل ہے، تو قیامت کے دن آئے گا وہ شقہ ساقط، ایک سائڈ اس کی نہیں ہوگی، آدھا پھر یہ بندہ آئے گا، ایک سائڈ اس کی نہیں ہوگی، بڑی قبیح صورت ہے، بڑی سخت سزا ہے بندے کے لیے کہ ایک سائڈ دنیا میں آپ دیکھ لیں کسی کو فالج ہو جائے، ہلکا ایک ہاتھ کام نہ کرے، کتنے مسائل ہے اس کے لیے، پوری سائڈ ہی بندے کی نہ ہو، ادھورا یار اس کی شکل دیکھنے کی نہ ہوگی، باقی تو معاملات بات کے ہیں۔ وکان اللہ واسعا حکیما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قولوا قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ صفحہ دوہرا رہے ہیں، انشاءاللہ سے کمپلیٹ کرتے ہیں۔